بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اسباق میں رسم خط عثمانی پر بحث تھی، خصوصاً وہ قواعد جن کا تعلق وقف سے ہے ان کو بیان کر دیا گیا۔ اس میں فوائد مکیہ میں ایک بات اور موجود ہے، فرمایا کہ حروف علت، حروف مدہ کلمے کے آخر میں اگر وہ مرسوم ہیں، لکھے ہوئے ہیں، تو پھر تو وہ وقفاً پڑھے جائیں گے اگرچہ وصلاً نہ بھی پڑھے جائیں۔ جب ان کے بعد ساکن ہوتا ہے تو پھر اجتماع الساکنین کا قاعدہ وہاں لگتا ہے، علی غیر حد ہی۔ پہلے جو مدہ ہوتا ہے اور کلمے بھی دو ہوں تو اس مدہ کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے قالوا الآن، یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ لیکن وقف کریں گے تو قالو، چونکہ واو موجود ہے رسم میں تو وقف قالو سے کریں گے۔ تحتہا الانہار، تو اس کو تحتہا وقف کریں گے۔ لیکن اگر وہ مرسوم نہیں ہے تو جس طرح فرحبون، فتقون، تو یہ فتقونی فرحبونی ہے۔ اس طرح یدعو الداعی، تو یہ یاءات جو ہیں ان میں بعض قراء وصلاً وقفاً ان کو ثابت رکھتے ہیں، بعض ان کو حذف کر دیتے ہیں وقفاً بھی۔ حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں وہ وقفاً بھی حذف ہوں گے، البتہ وصلاً جیسے میں نے بتایا تھا فما آتانی اللہ، تو اس پر یہاں فتحہ پڑھا جاتا ہے حفص صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں، تو اس پہ جب وقف کریں تو فما آتان بھی کر سکتے ہیں، فما آتانی بھی کر سکتے ہیں، لیکن باقی جگہوں میں وہ حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اکثریت میں یہ ہے کہ یہ حذف کی جاتی ہیں، اور یہی بات فوائد مکیہ نے لکھی ہے۔ البتہ اس میں ایک استثناء فرمایا ہے، فرمایا البتہ اگر تماثل فی الرسم کی وجہ سے محذوف ہوگا، حروف مدہ، حروف علت، تو تماثل فی الرسم کی وجہ سے محذوف کو پڑھا جائے گا، وصلاً بھی پڑھا جاتا ہے، وقفاً بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور تماثل فی الرسم یہ ہے کہ ایک کلمے میں دو یا، دو واو، دو الف یا تین الف اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے ایک کو تو لکھا جاتا ہے، باقی کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ تماثل فی الرسم کی وجہ سے حذف ہوا ہے تو یہ وقفاً بھی ثابت رہے گا اور وصلاً بھی ثابت رہے گا، جیسے جاء، تو اس میں ایک الف جو ہے وہ تو
جیم کے بعد جو یا کے عوض میں آیا جیا، تو ایک الف تو وہ ہے اور دوسرا جا حمزہ یہ بشکل الف، تو اس میں سے ایک الف لکھا گیا ہے، دوسرے کو حذف کر دیا، اور وہ حمزہ کے ظاہر کرنے کے لیے راء سے عین ڈال دی۔ یہ حمزہ کی علامت ہے، شکل نہیں ہے۔ حمزہ یا الف کی شکل میں ہوتا ہے، یا واو کی شکل میں ہوتا ہے، یا یا کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اب ہم وقفاً بھی وصلاً بھی دونوں کو پڑھیں گے۔ وقفاً جا اور وصلاً جا۔ اس طرح ما ان، اس میں ایک تو میم کے بعد والا الف ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہ حمزہ بشکل الف، اور تیسرا جو ہے دو زبر کی تنوین الف سے لکھی جاتی ہے۔ تو اس میں 3 الف ہیں لیکن لکھا ہوا ایک ہے، تو اب اس میں تینوں کو پڑھا جائے گا، یعنی وصلاً بھی ما ان پڑھیں گے اور وقفاً بھی ما آ پڑھیں گے۔ اسی طرح یحیی، یستحیی، وَإِن تَلْوُوا داود، تو داود میں 2 واو ہونے چاہیے، ایک لکھا گیا تو تماثل کی وجہ سے ایک کو حذف کر دیا، پڑھے دونوں جائیں گے۔ اسی طرح یحیی میں 2 یا ہونے چاہیے لیکن ایک لکھا گیا ہے، لیکن دونوں پڑھے جائیں گے۔ یستحیی میں بھی یہی بات، وَإِن تَلْوُوا، اب یہاں 2 واو ہونے چاہیے لیکن تماثل فی الرسم کی وجہ سے ایک کو حذف کر دیا، تو اب یہ وقفاً وصلاً دونوں طرح ان کو پڑھا جائے گا۔ آج کی بحث علم قراءات ہیں، چونکہ حضرت علامہ عبد الرحمن مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد مکیہ ہی میں لکھا کہ قاری مقری کے لیے 4 علوم کا جاننا ضروری ہے۔ ان میں علم تجوید ہے، علم اوقاف ہے، علم رسم خط عثمانی ہے، اور چوتھا علم فرمایا کہ وہ علم قراءات ہے۔ علم قراءات، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان جبرائیل علیہ السلام قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن على 7 احرف فقرؤوا 7 احرف فأيما حرف قرأوا علیہ فقد اصحابوا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوسری روایت ہے جسے بخاری نے بھی روایت کیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه. یہ حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہوئی ہے، اس کے راوی 17 صحابہ کرام اور ایک صحابیہ بھی ہیں، جن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر بن الخطاب، عمر بن سلمہ، عمر بن العاص، ابو بکرہ، ابو جہم، ابو سعید خدری، ابو طلحہ، ابو ہریرہ اور ام ایوب انصاریہ، انس بن مالک، حذیفہ بن الیمان، زید بن ارقم، سمرہ بن جندب، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ہشام بن حکیم رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ کبار صحابہ کرام اور ایک صحابیہ ہیں. اور اس کے علاوہ متعدد محدثین نے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر لوگوں سے کہا کہ جن جن حضرات نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے تو وہ کھڑے ہو کر اس کی گواہی دیں. تو اس پہ فرمایا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہو گئے کہ ان کا شمار ناممکن تھا. محدث کبیر امام ابو عبید قاسم بن سلام اس حدیث کے تواتر کی تشریح فرماتے ہیں، اور حضرت حافظ الحدیث امام قرات محقق ابن الجزری نے ایک مستقل رسالہ میں اس کے طرق کو بھی جمع کیا ہے. اب 7 احرف، اس سے مراد کیا ہے؟ تو 7 احرف یعنی عرب کے مشہور جو 7 قبائل کے لغات ہیں. اکثر حضرات نے اس میں قریش، حذیل، ثقیف، حوازن، کنانہ، تمیم اور یمن کے لغات مراد لیے ہیں. اور اختلاف کا سبب یہ ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن مجید جمع کروائے تو آفاق میں بھیجے، مختلف بڑے بڑے شہر و مراکز میں، تو ان کے ساتھ ماہر قراء کو بھیجا، اور ہر علاقے میں ان کی جو قرات ہے وہ مقبول ہوئی، مشہور ہوئی، اور اس میں چونکہ بعض کلمات کے پڑھنے میں، تلفظ میں فرق تھا، اور پھر ان سے تابعین نے، پھر تبع تابعین نے قرات کو نقل کیا. پھر اس کے بعد مشہور ائمہ قرات جو ہیں انہوں نے اس میں چھان بین کر کے، تحقیق کر کے، تو انہی قرات کو اختیار کر لیا اور اپنے لیے خاص کر دیا مخصوص قرات کو پڑھنا. تو ان قرات کی نسبت ان ائمہ 17 کی طرف ہونے لگی. علم قرات جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ وحی الہی کے الفاظ کے
اس اختلافی طرز تکلم کو علم قرات کہتے ہیں، جو کلمات قرآنیہ میں من جانب اللہ، وحی الہی کے ذریعہ مختلف قرات کی صورت میں طرز ادا کا اختلاف نازل کیا گیا ہے کہ وحی الہی نے اس طرح پڑھنے کی اجازت دی ہے، جیسے ملک، مالک، وما یخادعون وما یخدعون ولتکملوا العدۃ ولتکملوا العدۃ، یعنی یہ مختلف انداز جو ہیں تلفظ کے، اس کے مطابق پڑھنے کی اجازت وحی الہی کے ذریعہ ہوئی ہے، اس میں کسی کی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ شاطبیہ میں فرمایا وَمَا لِقِيَاسٍ فِي الْقِرَاءَةِ مَدْخَلُ، وَمَا لِقِيَاسٍ فِي الْقِرَاءَةِ مَدْخَلُ فَدُونَكَ مَا فِيهِ الرِّضَا مُتَكَفِّلًا، قرات کے اندر قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جو کچھ صحیح سند سے، سنت سے، رسم عثمانی سے، جو عربیت کے مطابق ہو، ثابت ہو، تو وہ قرات ہے، وہ قرآن ہے۔ میں نے اپنی کتاب الوجیزہ فی التجوید بنہج السائل والمجیب، اس میں 7 احرف پر لکھا ہے، تھوڑی سی عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روى البخاری و مسلم فی صحیحیہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه، والاحرف جمع حرف، والحرف له معان کثیرہ، حرف کے تو بہت سے معنی ہیں۔ ونزل القرآن على 7 احرف أي 7 لغات من لغات العرب، وليس معناه أن هذه اللغات ال7 متفرقة في القرآن، أن هذه اللغات ال7، یعنی یہ مقصد نہیں ہے اس کا کہ ہر حرف میں، ہر کلمے میں 7 وجوہ ہیں، 7 ہوں کہ زیادہ ہوں کہ کم ہوں، لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ متفرق طور پر یہ 7 احرف ہی کے مطابق جتنی بھی وجوہ قرات کی پڑھی جاتی ہیں، وہ 7 احرف ہی کے مطابق ہیں، اور یہ اس لیے اللہ رب العزت نے 7 حروف میں اجازت دی کہ جبرائیل امین آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جیسے حضرت ابی ابن کعب کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی امت کو 1 حرف پر پڑھنے کی اجازت ہے، 1 حرف پر پڑھائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ میں اللہ رب العزت سے اسأل اللہ معافاتہ ومعونتہ فإن أمتي لا تطيق ذلك ولم يزل حتى يردد المسألة بلغ 7 احرف۔
ایک دفعہ یہ عرض کی، پھر 2 حروف کی اجازت دی گئی، پھر نبی علیہ السلام نے وہی سوال کیا، بار بار یہ صورت پیش آئی، حتیٰ کہ 7 حروف کی اجازت ملی۔ اور یہ 7 حروف علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 30 سال اس حدیث میں غور و فکر کیا، میں نے شاذہ قرات کو بھی دیکھا، میں نے متواترہ قرات کو بھی دیکھا، اور مجھے ان میں سب میں الفاظ کے تغیرات جو ہیں وہی دکھائی دیے جو 7 قسموں پر مشتمل ہیں، اور اس کی تفصیل شاطبیہ میں جب ہم پڑھاتے ہیں تو پوری طور پر وہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور ساتھ میں نے یہاں یہ بتا دیا کہ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إِلَىٰ أَنَّ جَمِيعَ هَٰذِهِ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ مَوْجُودَةٌ فِي الْمَصَاحِفِ العثمانیہ۔ سطحی نظر سے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی حرف پر قرآن کو جمع فرمایا جو لغت قریش ہے، لیکن حقائق کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک روایت جو عمومی طور پر پڑھی جاتی ہے حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بھی مختلف لغات موجود ہیں، جیسے مجراہا کو امالہ کیا جاتا ہے مجریہا، اسی طرح بعض جگہوں میں جو ہے وہ ادغام کبیر کیا جاتا ہے لا تأمنا، بعض جگہوں میں جو ہے وہ عبداللہ ابن کثیر مکی رحمت اللہ علیہ کی قرات میں جو ہائے ضمیر میں ما قبل ساکن ہو پھر بھی صلہ کیا جاتا ہے، تو حفص رحمت اللہ علیہ نے اس کو بھی لیا ہے فیہ مہانا۔ تو ایک روایت حفص ہی میں مختلف لغات جو ہیں 7 احرف کے موجود ہیں۔ ہاں البتہ جہاں پہ لکھنے میں اختلاف کی صورت پیش آئی تو وہاں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جہاں لکھنے میں اختلاف کی صورت پیش آئے، اور اس میں چونکہ صحابہ کرام میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے مخصوص کاتب وحی تھے اور 7 احرف کے حافظ بھی تھے اور عرضہ اخیرہ کے مشاہد بھی تھے، رمضان شریف میں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل امین ہر رات کو، جیسے ام المؤمنین کی حدیث بخاری میں ہے کہ جبرائیل امین نازل ہوتے اور نبی علیہ السلام ان پر جو نازل شدہ حصہ قرآن کا ہوتا وہ پیش فرماتے، جسے دور کہا جاتا ہے، جیسے حفاظ کرام رمضان شریف میں دور کرتے ہیں۔ اور جو آخری عشرہ، آخری رمضان، جس کے بعد نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، اس میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 2 عشرے اعتکاف کیا، اور 2 دفعہ جو ہے قرآن مجید کا جبرائیل امین سے دور ہوا۔ یہ عرضہ اخیرہ جو ہے اس کا دور جو ہے وہ بھی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں ہوا۔ اس کے بعد قرآن کی 1-2 آیتیں نازل ہوئی ہیں، باقی تمام قرآن جو ہے وہ نازل ہو چکا تھا،
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور بعض روایتوں سے آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، تو جتنا قرآن میں حصہ منسوخ کرنا تھا اور جس کو ثابت رکھنا تھا، جسے منسوخ پہ تلاوت کرنا تھا، وہ بھی اس عرضہ اخیرہ میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور حضرت زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مشاہد تھے۔ اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن مجید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے جمع کرانے شروع کیے، اور وہ واقعہ مشہور ہے کہ مسیلمہ کذاب نے یمامہ میں جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کے سرکوبی کے لیے جو لشکر بھیجا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے جن میں حفاظ اور قراء تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں اسی طرح غزوات میں، جہاد میں، جنگوں میں صحابہ شہید ہوتے رہے اور ماہرین قرآن شہید ہوتے رہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کوئی حصہ ہم سے ضائع ہو جائے گزشتہ کتابوں کی طرح۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو تیار نہ ہوئے، لیکن پھر اللہ نے ان کے سینے کو کھول دیا اور وہ تیار ہو گئے، اور انہوں نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی خدمات حاصل کی۔ خود حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ اس پہاڑ کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دو، تو میرے لیے یہ آسان ہوتا اس کام کے مقابلے میں، لیکن اللہ نے ان کا سینہ بھی کھول دیا اور وہ اس کے لیے تیار ہو گئے، مستعد ہو گئے، اور ان کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، باقی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ عنہ، یہ صحابہ کرام، ان حضرات کی موجودگی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کروایا۔ تو اس میں 2 گواہوں کے ساتھ شہادت دی جاتی تھی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور میں نے پھر پڑھ کے سنایا، اور میں نے یہ لکھا۔ تو اس کے بعد جو ہے، حالانکہ قرآن ضبط تھا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور 7 حروف کے مطابق وہ قرآن جانتے تھے، تو 2 گواہوں کے ساتھ جو پیش ہوتا تو اس کو لکھا جاتا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت جو مجھے بھی یاد تھی، اکثر صحابہ کو بھی یاد تھی، نمازوں میں ہی پڑھی جاتی تھی، وہ آیت جو ہے وہ کسی نے لکھوائی نہیں۔ بالآخر میں نے تلاش کرنا شروع کیا، تو ایک صحابی کے پاس لکھی ہوئی تھی، لیکن دوسرا گواہ نہیں تھا، تو وہ اس لیے پیش نہیں ہوئے تھے۔ تو ان کے بارے میں ایک موقع پہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا یہ میرا صحابی جو ہے اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی، تو لہٰذا اس آیت کو بھی قرآن میں لکھ دیا گیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ یہ آیتیں جو ہیں یہ آیت لکھ دی گئی قرآن میں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ سورہ اس میں ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، احزاب میں یہ آیت تھی۔ بہرحال قرآن مجید جو لکھا گیا تو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نقطے اور اعراب اس میں نہیں لگائے گئے تھے تاکہ مختلف قراءات جو ہیں تلفظ کے مختلف انداز جو ہیں وہ اسی رسم سے ثابت ہوں۔ اس کے لیے جب علماء قرات نے، ائمہ اسلام نے، فقہائے امت نے جب تحقیق کی، چھان بین کی، تو 3 شرائط مقرر کی گئیں۔ قرات کی صحت کے لیے 3 شرطیں۔ ایک، جو وجہ بھی پڑھی جائے تو وہ عربیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ فصیح ہو یا فصیح تر ہو، اور ائمہ لغات نحویین متفق ہوں یا اس میں مختلف ہوں، ان کے اختلاف یا اتفاق سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا اختلاف قرآن کو رد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرات جو ہیں وہ سنت متبعہ ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب ایک چیز سنت متواترہ سے، متصل سنت سے ثابت ہے تو یہ 2 شرائط نحوی وجوہ میں سے کسی ایک کے مطابقت، اور دوسرا رکن جو ہے وہ رسم عثمانی کی مطابقت ہے۔ اور تیسرا رکن جو ہے وہ سنت سے ثبوت، صحیح سند سے، سند متصل سے، ثقہ سے، عادل سے، ضابط سے، اور یہی سلسلہ جو ہے جن حضرات سے وہ نقل کریں ان میں بھی یہی شرائط پائی جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی روایت کرنے والے ہوں، تو یہ قرات جو ہے چونکہ سنت سے ثابت ہیں تو ان کا پڑھنا، نماز میں پڑھنا، ان کی تلاوت یہ جو ہے درست اور جائز ہے۔ اور جہاں تک رسم عثمانی کا تعلق ہے تو رسم عثمانی میں 3 قسم کے احتمالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر اور صریح رسم کے مطابق ہو، اور جتنی بھی قرات نکلتی ہوں وہ اسی کے مطابق ہوں، جیسے قالت ہی تلک، ہی تو لک، ہی تو لک، ہی تو لک، یہ
مختلف قراتیں ہیں لیکن یہ ساری ظاہر رسم کے مطابق ہیں. اسی طرح انصار اللہ، انصار للہ، یہ بھی ظاہری رسم سری رسم کے مطابق ہیں اور مختلف قرات ہیں اس میں. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک قرات تو ظاہری رسم کے مطابق ہو اور دوسری احتمالی رسم کے مطابق ہو، جیسے مالکی ملکی. اب آپ اس میں غور فرمائیں تو 6 ائمہ کرام کی قرات ہے مالک یوم الدین، اور 10 میں سے 4 ائمہ کی قرات ہے، 6 ائمہ کی قرات ہے ملک یوم الدین الف کے بغیر، اور 4 ائمہ قرات جو ہیں امام عاصم، امام کسائی، امام یعقوب، امام خلف، ان 4 کے ہاں الف کے ساتھ ہے مالک. جیسے شاطبیہ نے فرمایا وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ رَاوِهِ نَاسْخِرُ وَعِنْدَ صِرَاطٍ وَالصِّرَاطِ قُنْبُلَةٍ. اب یہ مالک کی جو قرات ہے جسے ہم پڑھتے ہیں حفص رحمت اللہ علیہ کی روایت میں، یہ تو ظاہری رسم کے مطابق نہیں ہے، سری رسم کے مطابق نہیں ہے، یہ احتمالی رسم کے مطابق ہے. آل عمران میں دیکھیں قل اللہم مالک الملک، وہاں پہ بھی الف نہیں لکھا ہوا، لیکن سارے کے سارے ائمہ کرام اس کو مالک پڑھتے ہیں، ملک کسی نے بھی نہیں پڑھا ہے. تو یہ سب کی قرات جو ہے یہاں احتمالی رسم کے مطابق ہے مالک. اور ایک صورت یہ ہے کہ بعض مصاحف میں ایک حرف لکھ دیا، دوسرے میں نہیں لکھا، اب وہاں کے شہر والوں کی قرات وہ مشہور ہوئی، جیسے مفسدین کے بعد قال الملأ وقال الملأ، اور اسی طرح ووسقا بہا واوسقا بہا. اب بعض مصاحف میں واو دوسرا لکھا گیا ہے، بعض میں نہیں لکھا گیا، تو یہ قرات جو ہے ایک احتمالی رسم سے اور دوسری جو ہے وہ ظاہری رسم سے ثابت ہوگی. اور یا بعض مصاحف جو ہیں وہ جتنے مصاحف تھے ان سب کی رسم رسم عثمانی ہے، اس میں سے جس ایک کے بھی مطابق ہو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ رسم عثمانی کے خلاف ہے. علامہ جابری رحمت اللہ علیہ جو شارح شاطبیہ ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ قرات جتنی بھی ہیں ان میں ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ قرات کہ جن میں تینوں رکن موجود ہوں وہ یقینی طور پر صحیح اور برحق اور مقبول ہیں.
یعنی رسم عثمانی کی بھی مطابقت ہے، نحوی وجوہ میں سے بھی کسی وجہ کے مطابق ہے، اور صحیح سنت سے ثقہ سے متصل سے بھی ثابت ہے۔ تو فرماتے ہیں ان وجوہ کا پڑھنا جو ہے جائز ہے، اس پر اجماع ہے، اور ایسی وجوہ کا انکار کفر ہے، جیسے مالک، ملک، ووسقا بہا واوسقا بہا، یہ جتنی بھی قرأتیں مشہور ہیں، 7 سے ہیں، 10 سے ہیں، تو ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے، ان میں کوئی ایسی قرأت نہیں ہے کہ جس میں یہ 3 رکن نہ پائے جائیں۔ دوسری قسم ہے آحاد، یعنی قلیل حضرات سے، تو قرآن تو تواتر سے ثابت ہوتا ہے، اب کثیر جماعت کے مقابلے میں قلیل جو ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض حضرات نے تفسیری کلمات بیچ میں لکھ دیے تھے، اب ان کو رسم میں جگہ نہیں ملی، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قرأتوں میں بعض جگہوں میں بعض حروف کی کمی ہے۔ اذا تجلی کے بعد والذکر والانثی، یعنی ما خلق، اس کے بغیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ثقہ راوی ہیں، یہ کمزور ضعیف راوی نہیں ہیں، ثقہ کی قرأت ہے، لیکن کثیر کے مقابلے میں یہ فرد کی قرأت ہے، اور اسے رسم میں بھی جگہ نہیں ملی، جیسے ان کے آئے وَكَانَ وَرَاءَهُمْ سورہ کہف میں، اس کی جگہ ہے وَكَانَ أَمَامَهُمْ، اسی طرح کل سفینۃ، تو اس کے ساتھ صالحۃ، یا اسی طرح وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا، تو اب یہ رسم میں ان کو جگہ نہیں ملی، لہذا یہ قرأتیں جو ہیں ان کا حکم ہے شاذ، ان کی قرآنیت کا اعتقاد نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ان کا انکار کفر نہیں ہے، لیکن یہ مقبول یا عام نہیں ہوئی، تواتر، ان کا تواتر جو ہے ان کو حاصل نہیں ہوا، تو اجماع کے مقابلے میں قلیل افراد احاد سے جو لیا جائے تو اسے خبر واحد کہتے ہیں، اور یہ معتبر نہیں ہے، ان کا قرآن میں پڑھنا تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ وہ قرأت جو ہر وجہ سے اس عربیت اور لغت کے خلاف ہوں جس پر قرآن نازل ہوا، اسے خواہ کوئی ثقہ نازل وہ روایت کرتا ہے یا غیر ثقہ روایت کرتا ہے۔ غیر ثقہ کی قرأت شاذہ قرأت میں جو 10 کے بعد والی ہیں ان میں تو کثرت سے وہ قرأت پائی جاتی ہیں، جیسے سورہ یونس میں ننجی کا، اس کو ننحی کا، اور خلفہ کا، اس کی جگہ خلفہ کا ابو سمال نے اس کو نقل کیا ہے، یا ابو الفضل محمد بن جعفر خزائی نے ایک کتاب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر کے
इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इसकी जगह इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, ये क़िरात इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ निस्बत करके तो नकल कर दी, और इसे उनसे अबुल कासिम हज़ली जो है उन्होंने नकल किया। हालांकि ये बिल्कुल मनगढ़ंत किताब है, जाली किताब है। दारक़ुतनी ने और कसीर उलमा की जमात ने इसका रद्द किया है। ये जो तीसरी किस्म है, इसमें सिक्का से तो रवायत न होने के बराबर है, और अगर कहीं है भी तो सावन हुई है, और बहुत ही कलील है। लेकिन जो इसके अलावा एक चौथी किस्म भी बयान की है, फरमाया कि जो क़िरातें हैं तो रस्म के मुताबिक, अरबी वजूह जो है उनमें से भी मुआफ़क़त पाई जाती है, लेकिन वो सनद मुत्तसिल से, सिक्का से, तवातर से साबित नहीं है, मकबूल आम नहीं हुई है, वो नमाजों में पढ़ी पढ़ाई नहीं जाती थी, तो ऐसी क़िरात का इनकार फ़र्ज है, और इनका कुरान के एतबार से पढ़ना नाजायज़ है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अब इसको आप देखें तो चूंकि एराब और नुक्ते तो नहीं थे, इसको अल्हम्दा पढ़ें, अल्हम्दो पढ़ें, अल्हम्दे पढ़ें, इसकी गुंजाइश तो मौजूद है। एक क़िरात शाज़ा में अल्हम्दुलिल्लाह भी है, और उसकी तौजीह की जाती है नहव में, ये जरे जवार है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तौजीह अरबियत में की जाती है हमिदतुल हम्दुलिल्लाह। लेकिन सुन्नत से साबित नहीं है, अगरचे अरबियत में तो दुरुस्त है और रस्म में भी दुरुस्त है, लेकिन साबित नहीं है। इस तरह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अब नस्तईन ये जो है मुतवातिर है, और तमाम आइम्मा के यहाँ पढ़ी गई, नमाजों में पढ़ी जाती रही, मकबूल आम इसको हासिल हुआ, तवातर हासिल हुआ, लेकिन नस्तईन को तवातर हासिल नहीं हो सका। तो ऐसी क़िरात का इनकार जो है वो जायज़ नहीं है। इस पर मज़ीद तफसील भी बयान की जा सकती है, जिसे हम पढ़ाते हुए, क़िरात पढ़ाते हुए बयान करते हैं। बाज़ हजरात ने, बाज़ आइम्मा ने, ये जो तीसरा रुकन है मुत्तसिल सनद से सबूत, इसके साथ बाज़ हजरात ने एक कैद लगाई है कि मुत्तसिल सनद से सबूत हो, लेकिन उसको तवातर भी हासिल हो। तो अल्लामा जज़ीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले तो मेरा भी ये ख्याल था, ये शातिबिया के शारे हैं, और इन्होंने अली नूरी, इन्होंने बड़ी तफसील से इस पर बात की है, और उन लोगों का सख्ती से रद्द किया है कि जो तवातर को शर्त करार नहीं देते। और मगरब के उलमा और मिस्र के एक बड़े लंबे अरसे तक इस पे कायम रहे कि ये जो है ये
تواتر جو ہے یہ ضروری ہے۔ علامہ جزی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں تو وہ بھی اس کے قائل تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر اس کی خرابی سامنے آئی، واضح ہوئی، تو پھر میں نے جو اسلاف کرام ہیں ان کی طرف میں نے رجوع کر لیا، اور چونکہ ہر وجہ جو ہے، مثلا امام حمزہ کی وقفی وجوہ ہیں، تو اب ان کے ساتھ تواتر کی شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ البتہ شہرت، استفاضہ اور مقبولیت اور مشہور ائمہ سے ثبوت ان کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ قرات جو ہیں مشہور قرات عشرہ، اس میں 7 جو علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحسیر ہے یا اسے شاطبیہ نے نظم کیا ہے، تو اس میں امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ابو عمر بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابن عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ، اور سیدنا عاصم اور سیدنا حمزہ اور سیدنا امام کسائی، یہ 7 میں بیان کیا شاطبیہ نے اور تحسیر نے، اور درہ نے 3 قرات ثلاثہ جو متمم عشرہ ہیں ان میں ابو جعفر یزید بن قعقاع رحمۃ اللہ علیہ کی قرات ہے، یہ 8ویں قاری ہیں، اور 9ویں قاری جو ہے وہ امام یعقوب خضرمی ہیں، اور 10ویں جو ہے وہ امام خلف۔ یہ وہ امام خلف ہیں کہ جو امام حمزہ کے راوی بھی ہیں، لیکن ان کی اپنی قرات بھی ہے۔ یہ 10 قراتیں جو ہیں اس پر امت متفق ہے کہ یہ متواترہ ہیں، ان کا نمازوں میں پڑھنا پڑھانا جائز ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو 4 قراتیں ہیں، ابن محیسن سے ہے، شمبوزی سے ہے، اور اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی قرات، اعمش کی قرات، تو یہ اس پر بھی کتابیں موجود ہیں اور ان کو بیان کیا گیا، لکھا گیا۔ تفسیری طور پر یا افادہ کے طور پر ان کا لکھنا پڑھنا تو جائز ہے، لیکن قرآنیت کے اعتقاد سے ان کا پڑھنا جائز نہیں ہے، نماز میں یہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ مختصر سا تعارف میں نے قرات کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ باقی جب آپ باضابطہ علم قرات کو پڑھیں گے تو وہ تفصیل ساری کی ساری اس میں آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔